بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہیں، کس نبی کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل کے حقائق کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء علیہ السلام کون کون سے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی صحائف اور کتابیں کون کون سی ہیں۔ ویڈیو بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، تو لہٰذا آپ اسے سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا بیان کرنا ضروری ہے۔ در حقیقت یہ داستان بنی اسرائیل کی بھی داستان ہے۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ماہیس اور یعقوب۔ کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے ماہیس اور ماں چھوٹے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر ماہیس شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ تو جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ نے آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ بات ہے جسے لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح اس پر اپنا حق جما سکتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں خواب دکھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے اس پتھر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کے پہچاننے میں آسانی ہو۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تازہ کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ چونکہ چھوٹی بیٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ کچھ روایات میں 7 سال تک بھی لکھا ہے، تو میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر حضرت یعقوب علیہ السلام 6 یا 7 سال تک بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ جب شادی کی پہلی رات حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، لیکن میں نے تو چھوٹی بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا،
اس پر لابان نے کہا اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ روایت کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ وطن کنعان جو کہ موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا کہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس کے 20 سال اس کے پاس گزرے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان موجودہ فلسطین ہے وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ، بکریاں اور سامان خورد و نوش ساتھ دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی ماہیس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ماہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر پہلے تو ماہیس بہت پریشان اور تعجب میں پڑ گیا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھی لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت فرشتے نے آسمان سے آ کر کہا، غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندی اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ ماہیس نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تازہ کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستے کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے تھے۔ روایت میں ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملے میں تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یا ویڈیوز میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی کہ جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تیار کریں گے۔ تو بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحیل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کرتے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلف اور بلہا کے نام روایات میں ہیں۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ریبون، شمون، لاوی، یہود،
لیسیاکار اور زبلون بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ باندی زلفا سے جات اور عاشر 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح اصلاً یہ آل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ داستان دانستہ طور پر یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جنکشن سے آل ابراہیم علیہ السلام 2 حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل علیہ السلام میں بٹ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہیں کون اور بنی اسماعیل سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی بی بی سارہ سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی، جن کے بطن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں فرزند عطا کیا۔ اگرچہ یہ اللہ کا حکم اور ارادہ تھا، لیکن بعض مورخ لکھتے ہیں کہ جب دوسری بیوی ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو 2 خواتین کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور نومولود حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یروشلم سے کوسوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور یہی جگہ آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ نے بی بی سارہ کو بھی بیٹا عطا کر دیا، جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور اسی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام 2 بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل جو فلسطین میں پھلی پھولی بنی اسرائیل کہلائی، جس میں سعدان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایلیاء علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی مرتبت انبیاء نے جنم لیا، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آپس میں کزن یعنی سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کی ایک قبیلے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنم ہوا۔ یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے، اور آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل۔ اب آتے ہیں موجودہ دور کے یہودیوں کی طرف، اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جو خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان یہودیوں اور عربوں کا یعنی مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے وہ جملے ہیں جن کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری اور وہ خواب دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ اسی خدائی وعدے کی روایت کو لے کر یہودی یا بنی اسرائیل یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دادا یعقوب علیہ السلام بن اسحاق سے برکت کا عہد کیا تھا۔
لہٰذا بنی اسرائیل سے باہر بالخصوص بنی اسماعیل ان سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ اور یہ زمین یعنی فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام ہبہ کر دی گئی تھی، لہٰذا ہم بنی اسماعیل کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ آپ کی آگاہی کے لیے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق فرعون مصر نے ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن یعنی سارہ والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کم تر ثابت کیا جائے، نعوذ باللہ۔ مسند روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں اسی شہر میں ہیں، جسے یہودی ہیبون اور مسلمان انجیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں راحیل داغ مفارقت دے گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باقی 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا۔ چونکہ یعقوب علیہ السلام کو راحیل کے بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہٰذا ہر وقت انہیں ساتھ رکھتے تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو قبطی زائیوں کے مظالم سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے، اور پھر بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ اس دن سے بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا، اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی کہ اصل میں بنی اسرائیل کون ہے۔ جہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین تینوں بڑے مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک یکساں تصدیق کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اس سرزمین پر آئے اور اکثر یہیں پر مدفون ہیں اور محو استراحت ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اس خطہ ارض پر تشریف لائے، یہیں پر انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر اوپر بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی میں سے ہیں اور انہی اسرائیلیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، مگر انہوں نے ان کا بھی انکار کیا، اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیحی کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور ان کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز موجودہ سعودی عرب میں آباد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے بنی اسماعیل سے اللہ کے آخری
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل مابعوث ہوئے۔ کزن قبیلے کی اطلاع سے قطعاً متعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام عرف اسرائیل کے چچا تھے۔ یہاں آپ کے علم میں لاتے چلیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہاں ہمارا قبلہ اول واقع ہے، اور قرآن کے مطابق شب معراج کی شب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جس کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل سے لبریز چلا آ رہا ہے۔ جو قوم طاقتور ہوئی اس نے آگے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا، اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے، اگرچہ یہ سرزمین عالم مسیحیت کے لیے بھی انتہائی پیاری اور مقدس ہے کہ جتنا اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں۔ لیکن کرسچن ورلڈ، امریکہ اور برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں یعنی اردن سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور اب تک یہ یہودیوں کے ہی قبضے میں ہے۔ اب ہم بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے آسمانی خوان کے بارے میں بھی بتائیں گے، جو من و سلوہ کی صورت میں ان پر نازل ہوتا رہا، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء علیہ السلام کا۔ ویسے تو بنی اسرائیل میں کئی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، یہاں پر چند مشہور اور معروف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ مختصر طور پر کریں گے۔ بنی اسرائیل کے معروف انبیاء میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کے نام شامل ہیں، اور یہ وہ انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، البتہ باقی انبیاء علیہ السلام کا مختصر تذکرہ بھی ضروری ہے۔ یہاں پر آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے۔ چلیں سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ والدہ راحیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن راحیل کے بطن سے 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میں لاسانی تھے، اور والد کو ان سے بے حد محبت تھی، اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ ان کی چہیتی بیوی راحیل نے بھی ان کے لیے خصوصی وصیت کی تھی۔ اب یہ بن ماں کے بھی تھے اور 10 ستیلے بھائیوں سے چھوٹے بھی، اور شدید قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصاص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک 26 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 24 بار سورہ یوسف میں، جبکہ سورہ انعام اور سورہ غافر میں ایک بار آپ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا: اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا: پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا،
ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کرے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے تو ستیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب ستیلے بھائی گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، لہٰذا اس واقعے نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طور گوارا نہ تھا کہ ان کا سوتیلا چھوٹا بھائی شان و رتبہ میں ان سے آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، یا تو یوسف کو جان سے مار ڈالو یا انہیں کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی، پھر اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال آؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یہ واقعہ ایک طویل واقعہ ہے جس کا مکمل تذکرہ یہاں مقصود نہیں ہے، تو البتہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہوا۔ اللہ رب العزت نے انہیں والی مصر بنایا اور سب بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، جو کہ تعظیماً تھا اور اس وقت کی شریعت میں جائز بھی تھا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود بھی ہے۔ یہ تھا مختصراً تعارف حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ علیہ السلام کا پورا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ آپ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ کی معاونت کے لیے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی، کیونکہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے مصری انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اسی زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ 19ویں فرعون تھا اور اس کا نام منفتعین رمسیس دوم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ اللہ کس طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اسے دیکھ کے اسے باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو وہ خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی بی بی آسیہ نے حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سماجت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں اگر یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ پھر یہ نقصان رساں بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اسی طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت، کیسے اس بچے کو زندہ رکھا، اس کی محبت فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈالی، اس کی پرورش کا سامان موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کے ذمہ لگایا اور آپ علیہ السلام کو ان کے دشمن کے گھر میں پال کر دکھایا، وہ دشمن جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا
اور روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دفعہ ایک قبطی اور اسرائیلی کی لڑائی کے دوران آپ علیہ السلام نے قبطی کو گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا۔ اگلے دن ایک قبطی نے یہ بات مشہور کر دی کہ مصری کو موسیٰ نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کو گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انس تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارے واقعے کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے کہ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو لے کر انہیں پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے 2 لڑکیاں اپنی بکریاں لیے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ لڑکیوں نے گھر جا کر سارا ماجرا سنایا تو ان کے بوڑھے باپ نے کہا، یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اور کہا جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی، اس نے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہی اس لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا، یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں اسے پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ رات ہو گئی اور راستہ بھول گئے۔ رات بڑی سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینا پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں۔ آپ علیہ السلام چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور چلنے کے بعد بھی وہ آگ دور ہی رہی تو آپ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ تو قریب تھا کہ آپ واپس ہو جاتے۔ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے۔ یہ دعا کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی، اور اس کے بعد سے عصا کے معجزات کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر آپ علیہ السلام پر اشکار کیا گیا، اور حکم ہوا کہ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے۔ ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ فرعون سے لمبی چوڑی گفتگو اور معجزات دکھانے کے بعد بھی اس نے دعوت قبول نہ کی، جبکہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت آپ پر اور اللہ پر ایمان لے آئی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے آپ کی بات کو جھٹلایا۔ کبھی وہ ایمان لے آتے اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ داؤد کی سرزمین پر لے آؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ آپ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم کے پانی پر اپنا عصا مارا تو اس پر سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی آرام سے بحیرہ کلزم کو پار کر گئے۔
یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے پر بحیرہ کلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصل حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہو گیا۔ یہ تھا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ بنی اسرائیل میں ایک جلیل القدر اور معروف نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء میں سے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی میں ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب علیہ السلام میں چلی جا رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا، جیسا کہ سورہ اسقاط میں اللہ نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہاں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی پہلی فتح کا تذکرہ کرتے ہیں جو کم سنی کی عمر میں آپ کو حاصل ہوئی، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں سفرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت نے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان اپنی غلیل کے ساتھ شامل کیا، جو کہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو امان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت مبارزک دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود کم عمر یہ نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لحیم شہیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی گلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر نے جالوت کا متکبر سر پاش پاش کر دیا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن بکریاں چرایا کرتا اور گلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں پر چاہا ان کو علم دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے چھوٹی عمر میں جالوت کو قتل کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کی پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب یعنی زبور بھی عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی۔ امام لغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کا لغوی معنی ہے پارے یا ٹکڑے کے۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد توریت کی تکمیل تھا، اس لیے کہ گویا یہ توریت ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ کی حمد و ثنا سے مزین ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دل نشیں آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد افروردن تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا، سمندر یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ یہ تھا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور ان کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت سے بھی نوازا گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا تھا اور آپ علیہ السلام نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ علیہ السلام کو باقی یعنی اور 2 چیزوں بادشاہت اور دولت بھی علم کی انتہا پر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کی حکمرانی نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہے آتے جاتے اور سفر کیا کرتے۔ کہتے ہیں یہ تخت حوادث زمانہ کے باعث مدرک پھر ختم ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں اور آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یہاں آپ کو بیت المقدس کی تعمیر اور سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے عجیب واقعہ سناتے ہیں جو آپ کی زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ روایات میں ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا اور ان جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ پر جمے رہے اور باہر سے ایسے نظر آتے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر رعب تھا کہ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ بیت المقدس کا کام پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے یا دیمک جیسا ہی ایک کیڑا ہے اور قرآن کریم میں دفات الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ اس گھن نے، اس دیمک جیسے کیڑے نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ یوں عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا چست مبارک گر گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی موت کے اس واقعے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہاں پر یہ سوچنے والی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت اور سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب زمانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی جو آ کر رہی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی کو نہیں ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعے کی بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسانوں کو اس واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے کہ یہ غیب کی خبر ہے اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعہ نے اس بات کی حقیقت کھول دی اور خود جنات کو بھی یہ پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی خبر ہو جاتی۔ یہ تھا تذکرہ مختصراً حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور بیت المقدس کی تعمیر کا، جس کو ہیکل سلیمانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اس میں جنات نے کام کیا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، جیسا کہ سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ، 23 پر ابن مریم اور 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر آپ کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے۔ اس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی 3ری سورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالت کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تشنیع و نومولود مسیح کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت حوارین کی تعداد، یہودیوں کا نرگہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ، پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید مدعات و شکل و صورت، حیت و لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں اتارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج و ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجوس کا سدباب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں
کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور فساد بھی آپ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ علیہ السلام ہی کی دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ آپ نے بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء کرام کا تذکرہ ملاحظہ کیا۔ آخر میں اب آپ کو بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے خوان کے بارے میں بتاتے ہیں اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل فرما، تاکہ وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشان ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل پر جو مائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوان کی صورت میں نازل ہوا اس کا تذکرہ ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر نازل ہوا۔ بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ آسمان سے خوان نازل ہوا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور تم پر من و سلویٰ اتارا، اور من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرو۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا، اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا شٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی علیہ السلام کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا، نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کا اور بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔